الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، موجودہ حالات کے تناظر میں آج چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنی ہے کہ یہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی یہ شیطانی کلچر ہے۔ جس انداز میں ہمارے معاشرے میں بے حیائی بڑھ رہی ہے اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کی برائی ذہنوں سے مٹائی جا رہی ہے، تو یہ شیطانی کلچر ہے اور تباہی کا راستہ ہے۔ پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ کئی مقامات پر بیان فرمایا۔ جب ابلیس بارگاہ الہی سے دھتکارا گیا، رجیم ہوا، تو اس نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے آج میں نکالا گیا ہوں، میں انہیں اور ان کی اولاد کو بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں رہنے دوں گا اور ہر ممکن طریقے سے انہیں بہکاؤں گا۔ یہ شیطان نے اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے مستقبل کے پلان کا اظہار کر دیا۔ اب شیطان نے یہ کام حضرت آدم اور حوا سے شروع کر لیا اور اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے شیطان نے جو جال پھینکا، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ جال کیا تھا۔ سورہ اعراف اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں آیت نمبر 19 سے 23 تک میں اس نے اپنے پلان کا اظہار کیا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب شیطان کو ہم نے مردود کیا تو آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آدم، آپ اور آپ کی زوجہ جاؤ جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو، جب چاہو، جو چاہو کھاؤ پیو، انجوائے کرو۔ بس ایک پابندی ہے، وہ درخت دیکھ رہے ہو نا، اس کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ ایک پابندی ہے، باقی سب چھوٹ ہے۔ اور یہ روز اول سے ہے۔ آج بھی ہماری شریعت میں، بلکہ ہر شریعت میں پابندیاں کم ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں۔ آپ دین پڑھ لیجئے، شریعت پڑھ لیجئے، پابندیاں کم ہیں، سہولتیں زیادہ ہیں، لیکن ہم ان چند پابندیوں سے بھاگتے ہیں جس کے نتیجے میں اپنی سہولتیں بھی برباد کر لیتے ہیں۔ تو بس یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا، باقی سب چھوٹ ہے۔
اور اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو یہ کہاں گوارا ہوتا؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے وسپرنگ کی، ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا۔ اور کیوں ڈالا اس کی وجہ بعد میں آ رہی ہے۔ وسوسہ یہ تھا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے پتہ ہے کیوں منع کیا ہے؟ قرآن نے تو اتنا ہی بیان کیا، ہم اندازہ کر سکتے ہیں، حوالہ دیا ہوگا کہ میں تو ہزاروں سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جنت میں کس درخت کی کیا خصوصیت ہے۔ یہ جو درخت ہے نا، اس کا پھل اگر کوئی شخص کھا لے گا وہ فرشتہ بن جائے گا۔ دیکھیے کیسا زبردست دھوکہ ہے، وہ فرشتہ بن جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب یہ انسان کی طبیعت میں ہے، وہ لمبی زندگی پسند کرتا ہے، آج بھی ہی پسند کرتا ہے، اتنی کوششیں کرتا ہے، لیکن ہوتا تو وہی کچھ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مائیکل جیکسن نے کیا کچھ کیا، لیکن کیا ہوا؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب انسان فرشتہ بن رہا ہے، فرشتہ جو خواہشات سے بالکل پاک۔ انسان کا مقام بلند ہے اس لیے کہ اس میں خواہشات ہیں، لیکن پھر وہ پابندی کرتا ہے۔ فرشتے میں تو کوئی خواہش ہی نہیں، تو جو خواہش ہونے کے باوجود فرما بردار ہے اس کا مقام فرشتے سے زیادہ۔ لیکن وسوسہ یہ ڈالا کہ اس کا پھل کھانے سے آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ قاسمہما، قسمیں بھی کھائیں، قسمیں بھی کھائیں، اس بات پر قسمیں بھی کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، اللہ کی قسم میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، ویل وشر ہوں، میں بڑا خیر خواہ ہوں آپ کا، جو بات کہہ رہا ہوں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت آدم اور حوا تھے تو انسان، ایک تو فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس دھوکے سے انہیں اپنے ٹریپ میں لے آیا۔ خاص طور پر جب قسم اٹھائی تو حضرت آدم کے گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ کوئی شخص اللہ کے نام پر بھی جھوٹی بات کہہ سکتا ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ چنانچہ یہ وسوسہ اس نے کیوں ڈالا، اسے اللہ نے ابتدا میں بیان فرما دیا۔ وسوسہ اس لیے ڈالا تھا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ ان کا ستر جو ان ابھی چھپا ہوا ہے، وہ ستر ان کا ان کے سامنے کھول دے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں برہنہ کر دے، اوریاں کر دے، مقصد صرف یہ تھا اس کا۔ اس کے لیے قسمیں بھی اٹھاتا ہے اور وسوسے وہ بھی دلوں میں ڈالتا ہے تاکہ انسان کو ننگا کر دے، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ جب انسان برہنہ ہو جاتا ہے، بے لباس ہو جاتا ہے اور اسے کوئی برا نہیں سمجھتا، تو پھر اس سے باقی سب گناہ کروانا آسان ہے، یہ جانتا تھا۔ تو بس بے لباس کرنا ہے، بغیر ضرورت کے بے لباس کرنا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بے لباس کرنا ہے، باقی گناہ آسان ہو جائے گا۔ حضرت آدم اور حوا دونوں اس کے بھرے میں آ گئے، اس کے وسوسے میں آ گئے۔ فلما ذاق الشجرہ، اس درخت کا پھل چکھا تو ان کا ستر کھل گیا، ستر کھلا، تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگ گئے۔
اب دیکھیے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان چاہتا ہے انسان کو عریاں کرنا، شیطان انسان کو عریاں کرنا چاہتا ہے، بے لباس کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کی فطرت میں ستر پوشی ہے، تبھی لباس جنتی اترتا ہے تو آدم اور حوا اپنے جسم پر پتے چپکانے لگ جاتے ہیں، انسان کی فطرت میں ستر پوشی۔ اور جو عریانی کا کلچر اپناتے ہیں وہ دراصل شیطان کی راہ پہ چل رہے ہیں، انسان کی فطرت کے خلاف کر رہے ہیں۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، رب کی آواز آئی، الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے تمہیں روکا نہیں تھا اس درخت کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور میں نے تمہیں پہلے جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات نہ سننا، ڈانٹ ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فحاشی کا، عریانی کا، یہ بے لباسی کا سد باب کرنا اور اس کلچر کی حوصلہ شکنی کرنا یہ سنت الہی ہے، جو ہی حالانکہ وہ تو خطا سے تھا، اور جو جان بوجھ کر کریں وہ تو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر شیطانی کلچر اپنا رہے ہیں، تو اس عریانی کے کلچر کی روک تھام یہ سنت الہی ہے جو روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ آدم اور حوا پتے چپکانے لگ گئے اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے رب ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے رب کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کا وبال خود انسان کو بھگتنا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی ان الانسان لفی خسر، جن کا ذکر کیا گیا کہ انسان خسارے میں ہے، ہم ناکام ہو جائیں گے، پروردگار معاف فرما دے۔ تو آدم اور حوا علیہم السلام نے سے جو خطا ہوئی، اس پر انہوں نے دو کام کیے، ایک تو یہ کہ فوراً جسم کو ڈھانپنا شروع کیا، اور دوسرا اللہ کے سامنے اشک ندامت بہائے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اگر ان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو انہیں یہی دو کام کرنے چاہیے، ایک تو فوراً وہ گناہ چھوڑ دیں، گناہ ترک کر دیں، اور دوسرا اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو انسانی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ فحاشی، بے حیائی اور عریانی یہ شیطانی کلچر ہے، اور شیطان نے روز اول سے انسان کو ننگا کرنے کی کوشش کی، جانتا تھا کہ انسان بے لباس ہوا، اب ہر گناہ اس کے لیے آسان ہوا۔ دوسری بات، سورہ یوسف علیہ السلام میں چلتے ہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں، نصیحتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، اور ہر اعتبار سے۔ ایک واقعہ اللہ نے اس میں بیان فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جس خاتون کے گھر میں زندگی گزار رہے تھے، اسی نے ان پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، جس کا مشہور نام زلیخا یا زلیخا، اور موقع پا کر غلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہا بس جلدی آ جاؤ۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا
معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، یہ جو تمہارا شوہر ہے میرا آقا، اس نے مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا، مجھ پر اس نے احسان کیا، احسن مثوائی، احسان کیا ہے، تو کیا میں اپنے محسن کے گھر میں خیانت کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ظلم ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر یہ بے حیائی اور بے تکلفی یہ مشرکانہ تہذیب ہے، جسے آج کل کی لینگویج میں سیکس فری سوسائٹی، یہ لبرل کلچر کہا جاتا ہے۔ یہ سیکس فری سوسائٹی یہ مشرکانہ تہذیب ہے، اسلامی تہذیب نہیں، پیغمبرانہ تہذیب نہیں ہے، یہ مشرکانہ تہذیب ہے، وہ مصری تہذیب ہے۔ اب کیا میں عرض کروں، کچھ باتیں ہیں جو زبان پر لانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ گھروں میں جب بے حیائی کا ماحول ہوگا تو اس کے نتیجے بہت برے نکلتے ہیں۔ کافی عرصے سے کوئی باتیں احباب کی زبانی میں سنتا تھا، لیکن پچھلے دنوں میں نے ایک ڈاکٹر ہیں ان کا انٹرویو وہ میں نے سنا، تو معاملات میرے خیال و گمان سے کہیں بڑے ہوئے، صرف اشارتاً کہہ دیتا ہوں، کچھ گناہ تو ان لوگوں کے مابین ہوتے ہیں کہ جن میں نکاح کا امکان ہے، نکاح کے بغیر گناہ ہوتا ہے، لیکن جہاں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، حرمت کے رشتے ہیں، حرمت کے رشتے ہیں، وہاں پر بدکاری ہے۔ اور وہ ڈاکٹر نے کہا کہ میرے پاس کیسز آتے ہیں، یہ بہت پھیل رہا ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ذہن سے یہ شیطانی کلچر کی نفرت ختم کر دی جائے۔ گھروں میں سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر بے حیائی پر مبنی ڈرامے، جس کا بس ایک ہی ٹاپک ہے، اس کا تعلق اس سے ہو رہا ہے، اس کا تعلق اس سے ہو رہا ہے، کس سے ناراضی ہے، کس سے صلح ہے، اور ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، بس یہی دکھایا جا رہا ہے۔ گھروں میں سینما بن گئے، بڑی بڑی اسکرین D3 کی وہ بنی ہوئی ہیں، اور اس میں سب بیٹھ کر، اکٹھے بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہیجان انگیز ہیں، اور پھر جب نفرت گناہ کی ختم ہو جائے تو پھر کون روکنے والا ہے؟ اس لیے اپنے گھروں میں یہ سورتیں پڑھنی چاہیے، سورہ نور پڑھنی چاہیے، یہ سورہ یوسف، اس کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، اور اصل میں یہ کلچر کن کا تھا، ہم لوگ، اللہ نے ہمیں کیا کلچر عطا فرمایا اور ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ مشرکانہ تہذیب ہے جس میں یہ بے حیائی ہو اور دعوت دے دی جائے کہ آ جاؤ۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بچے، اور خود کہتے ہیں وما ابرئ نفسی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، کمال کس کا ہے؟ اللہ کا، جس نے مجھے بچایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی پکڑ کا خیال یہ ہمیشہ دل میں رہنا چاہیے، معلوم نہیں کس وقت اللہ گرفت فرما لے۔ اسی طرح یہ بے تکلفانہ ایک دوسرے سے گفتگویں، بے محابہ میل ملاقات، اور یہ نظر بازی، اس کو تو عیب ہونے سے نکال دیا گیا۔ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا اور دیکھتے ہی رہنا یہ تو عیب میں شامل ہی نہیں ہے، حالانکہ یہی چیز ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ جب بات شہر میں پھیل گئی
تو کلب کی ایلیٹ کلاس کی جو دوسری لیڈیز تھیں انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر، اس کی بیوی یہ ہے، یہ کیسی ہے، بڑی بدذوق ہے کہ اپنے گھر کے نوکر پر اس نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان کا مکر سنا، یعنی یہ باتیں جو کہہ رہی تھی یہ مذمت کے طور پر نہیں کہہ رہی تھی بلکہ اشتیاق کے طور پر کہہ رہی تھی کہ اس کو اکسا کر وہ یوسف کو اپنے سامنے لانا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک ہائی ٹی پارٹی کا انتظام کیا، سب بیٹھ گئے، فروٹ بھی موجود تھے، چھریاں بھی رکھ دیں۔ جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو یوسف سے کہا کہ اخرج علیہن، باہر آؤ۔ یوسف علیہ السلام نظر جھکائے وہاں سے گزرتی ہیں تو ان کا حسن دیکھ کر مبہوت ہو جاتی ہیں، بیگانہ ہو گئیں ہوش سے۔ پھل کاٹتے کاٹتے انہیں احساس نہ ہوا کہ اپنی انگلیاں کاٹ لیں، ہاتھوں پہ چھری چل گئی، اور کہنے لگی کہ ما ھذا الا بشرا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، یعنی سب لوگ ہم یہاں پہ جمع ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ہے کہ ہماری طرف اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب یہ ایسی محفلیں منعقد کرنا، اور اس میں اب جو کچھ ہے میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں یہ جو کچھ کیا جاتا ہے یہ سب اسی مشرکانہ تہذیب کا اثر ہے، اور یہ سب گناہوں کی دعوت کے مراکز بن گئے، ان سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے۔ تیسری چیز، یہ جو عریانی ہے شیطانی کلچر بھی ہے، اور دور جاہلی کا کلچر بھی یہی تھا۔ شیطان نے دور جاہلی میں، جاہلی اس میں انہوں نے شیطان کے کہنے پر عریانی کو رواج دے دیا تھا۔ عرب قرآن پاک کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور برہنہ ہو کر طواف کر رہے ہیں۔ اب شیطان نے فلسفہ کیا سجایا کہ جن کپڑوں میں، جس لباس میں تم گناہ کرتے ہو اس میں اللہ کے گھر کا طواف، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ دیکھیے شیطانی فلسفہ، بھائی گناہ تم کپڑوں سے تو نہیں کر رہے، گناہ کا صدور تو تمہارے جسم سے ہو رہا ہے۔ اگر تمہیں اتنی ہی نفرت ہے تو اپنے جسم کے اعضاء وہ کاٹ کر پھینک دو، لیکن نہیں، کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں ہمارے باپ دادا سے یہی کلچر چلا آ رہا ہے، اس لیے ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بھلا یہ تو سوچو، باپ دادا تمہارے صرف یہ 2-4 پشتوں تک تو نہیں تھے، اصل میں تمہارے باپ دادا تو ابراہیم اور اسماعیل ہیں۔ وہ کیا تھے؟ جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں ان کے پیچھے چلو، نہ یہ کہ ان ماں باپ کے پیچھے، ان آبا کے پیچھے جنہیں شیطان نے بھٹکا کر اپنی راہ پہ چلا لیا۔ تو یہ عریانی، یہ جاہلی کلچر بھی ہے، اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ بڑا ماڈرن کلچر ہے، یہ پرانی تہذیب وہ یہی تھی۔ چوتھی بات، برائی کو اچھائی سمجھنا، برائی کو اچھائی سمجھنا اور برائی سے روکنے والوں کو دھمکیاں دینا، یہ صدومی کلچر ہے۔ صدوم اور عمورہ یہ 2 بستیاں تھیں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور جو تباہ کر دی گئی، جس کو بالکل پلٹ دیا گیا، زیر و زبر کر دیا گیا۔ تو جو برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور خود برائی سے رکتے نہیں بلکہ روکنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، یہ وہی کلچر ہے، صدومی کلچر۔
اب دیکھیے کہ قوم لوط میں بے حیائی کی انتہا کیا ہوئی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اتأتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، او نالائق ہو، بدبخت ہو، تم سب کے سامنے کھلے عام اس برائی کا، اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو۔ اب یہ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے اس کا بھی ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اپنے سینٹر بنا لیے اور کیا کیا اس کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فما کان جواب قومہ، لوگوں نے جواب میں کیا کہا؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط اور اس کے گھرانے کو یہاں سے نکال دو، اپنی بستی سے نکال دو، کہ ہمارا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ کیا ہے، یہ پاک بازی اختیار کرنا چاہتے ہیں، نکال دو ان کو تاکہ ہمارا ماحول خراب نہ ہو۔ تو پھر نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب بھی تو ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، برائی سے باز نہیں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہیں یہ اچھی نہیں لگتی یہ باتیں، ہمارے کام یہ اچھے نہیں لگتے، آپ ہمارے پاس مت آئیں، ملنا جلنا چھوڑ دیں، او بھائی مسجد میں جا کے رہو، جی یہ چینل اچھا نہیں ہے دوسرا چینل لگا لو۔ حالانکہ انسان کی نفسیات عجیب ہیں، برائی آسان ہوتی ہے، انسان فوراً اس کی طرف بھاگتا ہے۔ نیکی میں انسان کا خود اپنے نفس سے جہاد ہوتا ہے، اس میں مشقت ہے، اس لیے انسان اس کی طرف جلدی مائل نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ جب چینلز سے برائی نشر کی جائے گی، برائی کے طریقے سکھائے جائیں گے، انسان فوراً انہیں پک کرتا ہے اور اس طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی رکھنا ہے تو پھر تباہی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر تباہی آئے تو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، اور اگر چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچیں، ہماری اولاد بچے اور ہمارا ملک بچے، تو پھر آواز بلند کرنی چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ کان لپیٹ لینے سے، آنکھیں بند کرنے سے بلا ٹلتی نہیں ہے۔ اس شیطانی کلچر کے مقابلے میں اللہ نے بھی ایک کلچر ہمیں دیا، یہ رحمانی کلچر ہے، یعنی اس کلچر کو اپنا کر ہم اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمائی سورہ نور میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ او ایمان والو، جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں تو پھر اپنے ایمان کا ثبوت دو، یہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے، شیطان تو بے حیائی اور برائی ہی کی تلقین کرتا ہے، تمہیں وہ بے حیائی اور برائی میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیے اللہ کا کہا مانو، شیطان کا کہا نہ مانو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی اسلام نے یہ جو نظام عطا فرمایا ہے عبادت کا، اس ایسا نظام ہے کہ جو بے حیائی کو روکتا ہے، خود ایمان، اور اس کے بعد سب سے اہم عبادت نماز۔ اور قرآن مجید نے یہ کہا کہ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم رکھو، گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی نماز کی پابندی کرو۔ یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ یہ سر جھکانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا،
یہ اقرار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا فرما بردار رہوں گا۔ اب اگر انسان کوئی کام کرتا ہے، ادھر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر پھر کوئی گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، شیطان بہکا رہا، تو نماز یاد دلاتی ہے، ارے کیا کر رہا ہے؟ ابھی تو اقرار کر کے آیا کہ میں اے اللہ تیری فرما برداری کروں گا، اب تو شیطان کی بات مانتا ہے۔ تو دن میں 5 مرتبہ لازم ہے ہر مومن کے لیے، مومنہ کے لیے نماز پڑھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ جتنی توفیق عطا فرما دے۔ تو نماز یہ بے حیائی سے روکتی۔ گھروں میں نماز کا کلچر ہمیں نافذ کرنا چاہیے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب بڑے نماز کے پابند بنے، اور جب نماز پڑھنے لگیں تو صرف خود ہی نہیں، ایسا ماحول بنانا چاہیے۔ نماز کا وقت ہوا تو ٹی وی کا سوئچ آف کر دیا جائے، اب نماز کا وقت ہے، چلو بچوں سب نماز پڑھو۔ ایک کونے میں خود تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ والے لاؤنج میں سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، بچے بھی دیکھ رہے ہیں، خواتین بھی دیکھ رہی ہیں، تو وہ نماز کی قوت میں گویا ہم خود کمی کر رہے ہیں۔ سب چیزیں بند، نماز کا وقت ہے، چلو سب نماز پڑھو۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تھوڑے ہی وقت میں اس کے بڑے خوشگوار اثرات طبیعتوں پر مرتب ہوں گے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ دیکھو بے حیائیوں کے قریب نہ جانا، بے حیائیوں کے قریب نہ جانا، کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ کھلی بے حیائیاں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، اور چھپی بے حیائیاں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ چھپی بے حیائیاں تو سیل فون کے ذریعے بہت آسان ہو گئی، بہت آسان ہو گئی، تو ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ٹیلی فون پر یہ چیٹنگ وغیرہ، یہ سب چیزیں، یہ سب چھپی بے حیائیوں میں شامل ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ نمبر نہ ملاؤ، آغاز ہی نہ کرو، بلکہ ایسے نمبر سارے ڈیلیٹ کر دیے جائیں۔ تو اللہ نے انسان کی حرمت کے لیے، انسان کی حیا کی بقا کے لیے، اور گھروں کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ کلچر عطا فرمایا۔ تو اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور کوشش بھی ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے کہ شیطانی کلچر سے نکل کر ہم رحمانی کلچر اپنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔